الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل والأنبياء ماحي الذنوب والخطايا منبع الجود والكرم والعطاء الذي دنا فكان قاب قوسين أو أدنى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد بے حد مر خدائے پاک را حمد بے حد مر خدائے پاک را
مصطفیٰ آنکھ عالم یافت از نورش صفا آنکھ آمد نو فلک معراج انبیاء اولیاء محتاج بردرے پاکاں برو ہر صبح و شام بردرے پاکاں برو ہر صبح و شام تا ترا مطلب شود حاصل تمام تا ترا مطلب شود حاصل تمام مخدومیوں مخدوم اہل سنت جناب صاحبزادہ پیر سید نادر علی شاہ صاحب دامت محمد جابر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ زیب سجادہ دربار عالیہ بنگالی شریف مقتدر علماء اہل سنت ثنا خان مصطفیٰ وابستگان دربار عالیہ بنگالی شریف معزز حاضرین و سامعین، میری اور آپ سب کی یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم نے سادات ہمدان کے بزرگوں کے عرس کی تقریب میں حاضری کی سعادت حاصل کی، اور اسی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے چراغ پیر سید جابر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی زیارت سے بہرور ہوئے۔ یہ ہماری بہت بڑی سعادت ہے، بالخصوص اس عظیم خانوادے کا مسلمانوں پر عظیم احسان ہے کہ ہر آڑے وقت میں، ہر مشکل گھڑی میں، جب بھی دین اسلام پر کوئی مشکل وقت آیا تو اس عظیم خانوادے نے اسلام کی سربلندی کے لیے اسلام کا پرچم تھاما، اور اس پرچم تلے اپنے عقیدت مندوں کو، نیاز مندوں کو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو جمع کر کے دین متین کے پرچم کو اس طرح بلند کیا کہ اب قیامت تک اس جھنڈے کو کوئی سرنگو نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، شجر اسلام کی اس طرح آبیاری فرمائی ہے، اور اس میں ایسا پاکیزہ خون دے کر اس شجر کو انہوں نے پروان چڑھایا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت، وہ کتنے گھمنڈ اور غرور کے اندر آئے، وہ
اس شجر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور میاں صاحب علیہ الرحمہ نے اس کی بڑی پیارے انداز میں ترجمانی فرمائی. قرآن حکیم نے یہ خود اعلان فرمایا ہے اور ایک مرتبہ نہیں متعدد بار رب کریم فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اسلام کے دشمن یہ چاہتے ہیں, دین کے دشمن یہ چاہتے ہیں, یریدون لیطفئوا نور اللہ, وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا ڈالیں. لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ رب العزت نے اس نور کو پورا فرمانا ہے, اسے تام فرمانا ہے. اس شجر کی رب کریم نے اپنی مخلوق میں ایسے پاکیزہ نفوس کے خون کے ساتھ آبیاری فرما دی ہے کہ اب قیامت تک رب کریم نے جو اعلان فرمایا, قرآن پاک نے جو اعلان فرمایا کہ شجر اسلام قیامت تک باقی رہے گا, اس لیے کہ اس کی آبیاری کے لیے رب کریم نے اپنے پیارے محبوب کی امت میں ایسے افراد پیدا کر دیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آستانہ پنگالیشی, پیر پیر بابا علی شاہ صاحب, پیر عبداللہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ, پیر مکتوب عباس محمد شاہ جی, پیر جعفر علی شاہ جی, آستانہ پنگالیشی. میاں صاحب علیہ الرحمہ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ پھوکا مار بجھایا لوڑن, پھوکا مار بجھایا لوڑن, تے نور محمد پھوکا مار بجھایا لوڑن, تے نور محمد والا, نور محمد بجھدا نہیں, نور محمد بجھسی نہیں, وعدہ حق تعالی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, نعرہ تحقیق. تو میرے دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں, یہ وہ عظیم خانوادہ ہے کہ صدیوں سے جو دین متین کی بے لوث خدمت کے اندر مصروف ہیں, جن کے آباء و اجداد نے عرب و عجم کے اندر ہمدان, کشمیر اور پھر پورے پنجاب کو اپنے فیض سے فیضیاب فرمایا ہے. اور یہ چشمہ فیض بحمدہ تعالی آج بھی جاری و ساری ہے, اور وہ اسلام کا نور, اسلام کی شمع جو آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی وادیوں میں اور پھر اس کے بعد نخلستان مدینہ میں جو شمع روشن کی تھی, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خانوادے نے اس شمع کو قیامت تک کے لیے روشن رکھنے کا عہد کیا ہے. یہی وجہ ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر دور میں وہ یزیدی دور ہو یا اس کے بعد آنے والا اس کی اولاد کے یزید کی اولاد کا دور ہو, ہر
دور میں حسین پاک کا خون جو ہے وہ سرگردان رہا ہے اور رہے گا، اور کوئی بھی یزیدی قوت سر اٹھائے گی تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ خون اور جو ان کے نام لیوا اور ان کے جو سچے محب ہیں انشاءاللہ وہ قیامت تک ان کی قیادت میں اسلام کی سربلندی کے لیے جانیں قربان کرتے رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ بخاری شریف۔ سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اس خانوادے کی کیا عظمت ہے، ان کی کیا شان ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، دنیا کا کون مسلمان ہے جو ان کا نام نامی اسم گرامی نہیں جانتا؟ آپ حضرات جانتے ہیں فقہ کے 4 عظیم امام ہیں، ان 4 اماموں میں امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان کے مالک ہیں، بڑے مرتبے کے مالک ہیں، اور امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم جن کے مقلد ہیں رب کریم نے انہیں بھی عظیم شان عطا فرمائی ہے، وہ امام الائمہ ہیں، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دیکھیں یہ عقیدہ، اہل اللہ کے ساتھ محبت، اہل اللہ کی دربار کی حاضری، ان کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد ان کے مزارات کی حاضری۔ آج کی دنیا میں تو کچھ لوگ استغفر اللہ اسے شرک و بدعت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قبروں، یہ ہمیں قبروں کا پجاری یا قبروں کو پوجنے والا کہہ کر یہ طعنہ دیا جاتا ہے، لیکن میرے دوستو یہ استغفر اللہ یہ الزام مرد ہے، یہ ان کی بدگمانی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سنت۔ اہل اللہ کے مزارات کی حاضری میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلاموں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال سے لے کر نہیں، بلکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے وصال سے پہلے یہ ارشاد فرمایا، من زارا قبری یا تربتی فوجبت لہ شفاعتی۔ میرے آقا کا ارشاد ہے جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات النبی ہیں، اور حضور کی امت کے اولیاء اللہ بھی اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ رب کریم نے بھی انہیں دنیا کی زندگی سے بھی اعلیٰ ترین زندگی عطا فرمائی۔ دنیا میں یاد رکھیے اولیاء اللہ کا جو فیضان ہے، دنیا سے ان کے پردہ کر جانے کے بعد وہ چشمہ فیض بند نہیں ہوتا، بلکہ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ جو ایک ولی کامل گزرے ہیں، آپ حضرات کی عام بات چونکہ عام فہم ہے اور عوام میں یہ بات ذرا اچھی طرح وہ اس کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اس لیے میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک ولی کامل کی یہ علامت بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سمجھ لو کہ جس اللہ کے مقبول بندے کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد اس کی قبر پر عاشقوں کا ہجوم نظر آئے، سمجھو وہ اللہ کا مقبول ولی ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ نام فقیر تینا دابا، نام فقیر تینا دابا تے قبر جنا دی جیوے آپ فرماتے ہیں ایک ولی اللہ کی، ایک کامل ولی کی یہ پہچان ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت عرض کر رہا تھا کہ آپ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر، آپ کی قبر انور پر آپ حاضری دیتے تھے، اور کسی مشکل وقت میں جب کوئی مشکل یا پریشانی آپ کو لاحق ہوتی تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر آپ حاضری دیتے، اور آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے
نعمان بن ثابت، اے امام اعظم ابو حنیفہ، تیرا ذکر جو ہے، تیرا نام جو ہے، آپ فرماتے ہیں هو المسک، وہ ایک کستوری کی مانند ہے، ما کررتہ یتضوع، فرماتے ہیں کہ اے امام اعظم آپ کا ذکر کستوری کی مانند ہے، کستوری کو جتنا آپ زیادہ ہاتھ پہ رکھ کے ملیں گے اس کی خوشبو مہکتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے امام الائمہ آپ کا ذکر میرے نزدیک کستوری کی مانند ہے۔ وہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ لب کشائی فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ آل کی شان میں انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کے بارے میں بہت کچھ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، لیکن آپ کی ایک ربائی بڑی مشہور ربائی ہے اور اس میں آپ نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مقدس خون کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا آل رسول اللہ حبکم، یا آل رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے نبی کی آل، یا آل رسول اللہ، اے میرے نبی کی آل، حبکم، تمہاری محبت، تمہارے ساتھ عقیدت، تمہارا پیار فرض من اللہ ہے، رب کریم کی طرف سے بندوں پر فرض کر دیا گیا ہے۔ فرض من اللہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کیا کیا گیا؟ بولیے، فرض کیا گیا ہے۔ دیکھیے امام کا کلام، یہ ایک عربی کا بڑا مشہور مقولہ ہے، کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام وہ کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سرکار کی پاکیزہ آل کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی محبت کو رب کریم نے قرآن حکیم میں فرض فرمایا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فرضیت جو ہے وہ کس طرح ثابت ہوتی ہے، وہ کون سی نص قطعی ہے قرآن حکیم کی آیت مبارکہ ہے جس میں رب کریم اس فریضے کا اعلان کر رہا ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں، ذرا توجہ کیجیے، فرماتے ہیں کہ یا آل رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، فرماتے ہیں کہ رب کریم نے آپ کی محبت کو قرآن حکیم کے ذریعے ہم پر فرض فرمایا ہے۔ وہ کون سی آیت کریمہ ہے؟ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرما دیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب میں آپ سے، آپ ارشاد فرما دیں میرے بندوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں میں یہ اعلان فرما دے کہ میں تم سے اس منصب رسالت کی ادائیگی کا نہ اس سے پہلے کسی نبی نے اجر مانگا ہے اور نہ میں تم سے کوئی اس کا اجر مانگتا ہوں۔ ہاں میں ایک بات کا تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، تو پھر میری آل سے محبت کرنا، میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، اسی لیے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ بات بڑی پکی ہے، حبیب الی قلبی، حبیب و حبیبی، جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوتا ہے۔ دوست کا دوست بھی دوست
ہوا کرتا ہے، یہ ایک بڑی مضبوط بات ہے۔ تو جب ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو یہی ہماری محبت کا مرکز ہے، اور اس مرکز کی جتنی برانچیں ہیں وہ سرکار مدینہ کی آل ہو، حضور کے اصحاب ہو، حضور کی امت کے اولیاء ہو، یہ اس محبت کی برانچیں ہیں۔ جو مرکز سے وابستہ ہوتا ہے وہ سب برانچوں سے متعلق ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مرکز سے کٹ جائے تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی سرکار کی آل کا نعوذ باللہ دشمن ہے تو وہ بھی مرکز سے کٹ گیا، اصحاب کا دشمن بھی مرکز سے کٹ گیا، اولیاء اللہ سے بغض و عناد رکھنے والا بھی مرکز سے کٹ گیا۔ مرکز سے وہی قائم رہتا ہے جو برانچوں کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو۔ برانچوں سے تعلق نہ رہے تو مرکز سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری محبت کا مرکز ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ رب کریم نے قرآن حکیم میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کی محبت کو ہم پہ فرض فرمایا ہے۔ آگے چل کے ارشاد فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ فرماتے ہیں اے میرے نبی کی آل، تمہاری عظمت میں اتنا کہہ دینا کافی ہے، تمہاری عظمت میں بس اتنا بیان کر دینا کافی ہے۔ کفاکم من عظیم القدر، تمہاری عظمت قدر بیان کرنے کے لیے یہ بات کہنا کافی ہے۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تم پہ درود نہ بھیجے رب کریم اس کی نماز کو ہرگز قبول نہیں فرماتا۔ نبی کی آل پر درود بھیجتے ہیں نماز قبول ہوتی ہے، نبی کی آل کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ درود پاک جب تک کسی دعا کے اندر نہ مانگا جائے، جب تک وہ دعا اول و آخر میں درود پاک کا احاطہ اس کو نہ ہو، درود پاک نہ پڑھا جائے، وہ دعا رب کریم کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اور درود میں نبی کی آل کا ذکر ہے، نبی کی آل پر ہم درود بھیجتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں اس وقت جتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ نبی کی آل کا صدقہ ہے۔ اور اسی لیے حضرت سعدی شیرازی علیہ الرحمن نے رب قدوس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، بڑی پیاری دعا مانگی۔ فرماتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ، کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ اور رومی کشمیر بھی اس لیے فرماتے ہیں کہ آل اولاد، آل اولاد تیری دا منگتا، آل اولاد تیری دا منگتا، تے میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تانی، صدقہ شاہ جیلانی۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پاکیزہ آل کی عظمت میں نے چند اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، جن کے مقدس عرس کی تقریب میں آج ہم سب حاضر ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ اپنی قبور میں زندہ ہیں، اور ان کے فیض کا سلسلہ اس ظاہری زندگی سے بھی زیادہ جاری ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے سنا ہے یقیناً
علماء کرام سے سنا ہوگا، دوستوں نے مشاہدہ کیا ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اور ابھی جناب قاری صاحب فرما رہے تھے کہ یہ اہل سنت کو اعزاز حاصل ہے، چونکہ کوئی بد عقیدہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی، بولو، بد عقیدہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور جو صحیح العقیدہ جماعت ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اس لیے جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں آپ گنیں، شمار کریں، وہ سب کے سب اہل سنت تھے، سارے کے سارے اہل سنت تھے، اور اسی سادات خانوادے کے عظیم فرد جنہیں دنیا سلطان الہند کہتی ہے، جنہیں دنیا عطائے رسول کہتی ہے، جنہیں دنیا خواجہ خواجگاں کہتی ہے، انہوں نے قیامت تک کے لیے آج سے 700 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، عقیدہ اہل سنت پر 1000 سال کے قریب پہلے مسلک کے حق اہل سنت کی سچائی پر، ہمارے نظریات پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ دنیا والوں کو بتا دیا کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضر ہونا شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، اور عقیدت لے کر اگر آؤ گے تو پھر وہاں سے خالی بھی نہیں جاؤ گے۔ عقیدت شرط ہے، عقیدت۔ پنجابی میں ایک محاورہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی پیر نالوں یقین وڈا ہوندا ہے۔ پنجابی دی گل کہندے نے کہ پیر نالوں یقین وڈا، یقین کامل لے کر جاؤ تو پھر شیخ کی وارگاہ سے یقیناً وہ سینہ اپنا فیضان سے بھر کے لوٹے گا، اور وہ اس بارگاہ سے روحانی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کر کے لوٹے گا۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے اپنے شیخ کامل کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر واپس لوٹتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ اب آپ ہندوستان جائیں، وہاں آپ کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ کے القابات میں سے ایک لقب ہے عطائے رسول۔ کیا ہے؟ بولیے، دو سے بولیے، عطائے رسول۔ وہ سرکار نے ہم ہندوستان کے لوگوں کو، بر صغیر کے مسلمانوں کو تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اپنی آل کے اس عظیم سپوت کو رب کریم کے محبوب نے گفٹ دیا، ہمیں تحفہ بنا کر بھیجا ہندوستان کی سرزمین پر۔ اور پھر اس خواجہ کا عقیدہ دیکھیے، مدینہ الرسول سے چلتے ہیں، اور یہ جو راستہ عراق کا، اس کے بعد یہ افغانستان، اور سارے راستے کو طے کرتے ہوئے آپ لاہور وارد ہوئے، اور جو لاہور آنے کے بعد جو سب سے پہلے جس جگہ کا خواجہ نے انتخاب کیا ہے وہ داتا کا دربار ہے۔ وہاں آ کر آپ نے، دنیا جانتی ہے کہ آپ نے چلہ فرمایا، وہ چلہ کی جگہ آج بھی محفوظ ہے، عقیدت مندوں نے اسے محفوظ کر دیا۔ چلہ فرمایا، ایک تو یہ بتا دیا کہ اولیاء اللہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ان سے کسب فیض ہوتا ہے، وہ فیض کے خزانے لٹاتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے آپ کو باور کرا رہا ہوں کہ چونکہ یہ بات ایک ایسی ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ کوئی تعصب عناد کی بنیاد پر انکار کرتا ہے تو اس سے ہماری بحث نہیں ہے، لیکن 99% ماننے والے اور عقیدت رکھنے والے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ خواجہ نے داتا کے دربار پر حاضری دی، آپ کے وصال کے بعد آئے، چلہ کشی فرمائی، اور چلہ کشی فرمانے کے بعد آپ کو وہاں سے کچھ ملا نہیں ملا، پھر اس ملنے کو آپ نے چھپایا نہیں، دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا والوں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے مقبول بندے جو ہیں، اب دیکھیے وہ بھی اسی سادات سرکار مدینہ تاجدار مدینہ کے اس عظیم خاندان کے سپوت ہیں، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ سید علی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آنے والے جو ہیں وہ معین الدین اجمیری ہیں، یہ علی اجمیری ہیں، وہ معین الدین اجمیری ہیں،
اور معین الدین اجمیری علی اجمیری کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب فیض سے اپنے سینے کو معمور کیا تو پھر لوگوں کو بتایا کہ لوگوں یہ مرکز فیض ہے، آؤ یہاں سے اپنی جھولیاں بھر لو۔ دنیا والوں کو بتایا، کیا فرمایا کہ گنج بخشے فیض عالم، گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل، ناک سارا پیر کامل، کامل ناک سارا پیر کامل، کامل رہنما۔ بنگالی شریف کے آستانہ عالیہ سے وابستہ حضرات کے لیے یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ یہ ہمدانی سادات کا یہ عظیم خاندان جو ہے صدیوں پر جن کی خدمات محیط ہیں، اس مختصر وقت میں اس کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنی اس گناہگار زبان سے ایسے موتی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کی اس عقیدت و محبت میں اضافہ ہو۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمارے بزرگ ہمدانی خاندان کے یہ سادات اگر اس دنیا سے بظاہر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں تو آج ہم ان سے کسب فیض نہیں کر سکتے، نہیں، اس خاندان کے فیض کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات دنیا والوں کے سامنے واضح کر دی۔ پھر رب کریم اپنے مقدس کلام میں ایک جگہ نہیں، ایک بار نہیں، 2 4 10 بار نہیں، متعدد بار نہیں، جو آیہ کریمہ کا حصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، رب کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وساطت سے، محبوب کے غلاموں سے یہ ارشاد فرما رہا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ اے میرے بندو، تم اپنے آپ کو چمٹا لو، اپنے آپ کو کیا کرو، چمٹ جاؤ، ان کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ فرمایا کون، کن کا دامن؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کے ذکر میں محو رہتے ہیں، صبح و شام اس کے ذکر کی چاشنی میں مست رہتے ہیں، اور اس ذکر و فکر سے، اس علم و حکمت کے فیضان سے ان کا مقصد جو ہے نہ ذاتی نمائش ہے، نہ ذاتی شہرت ہے، نہ حصول دنیا ہے۔ ابھی میں حضرت پیر سید عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد گرامی مجھے کتاب دی گئی، میں حاجی محمد یونس اویسی صاحب کا ممنون ہوں۔ ابھی حاجی صاحب حرمین شریفین کے سفر کا ذکر فرما رہے تھے، بڑے مبارک لمحات ہیں، متعدد بار، ایک بار نہیں، حاجی صاحب کے ساتھ اس گناہگار کو متعدد بار حرمین شریفین کی حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور ان تمام دوستوں کے ساتھ اللہ جل مجدہ الکریم نے اس مقدس سرزمین کا سفر نصیب فرمایا۔ خدا کرے بار بار وہ سفر رب کریم ہمیں نصیب فرمایا۔ زندگی کے لمحات جو وہاں گزرتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہی زندگی ہے، اصل زندگی وہی ہے، اور وہی لمحات قیمتی ہیں جو آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزرتے ہیں، حضور کی ان مقدس گلیوں میں گزرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فکر اور ذکر میں گزرتے ہیں، آقا کی یاد میں گزرتے ہیں، وہی لمحات جو ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمیں ایک بڑا غالباً یہ میں نے مدینہ طیبہ یا مکہ مکرمہ کسی محفل میں یہ اشعار یقیناً مجھے یاد ہے کہ میں نے پڑھے تھے، اور دوست بڑے محظوظ ہوئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اے سرکار مدینہ کے غلام، تیرا تعلق اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، حضور کے مقدس شہر سے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ہونا چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی
توجہ چاہوں گا. کیا فرمایا؟ اے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام، تیرے دل کا تعلق جو ہے، اگر تیرا جسم جو ہے وہ ظاہری طور پر اس مقدس سرزمین سے دور ہے، تیرے دل کا تعلق جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم رہنا چاہیے. دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں. فرماتے ہیں کہ یہ دل جو ہے یہ آپ کی گلی میں جو ہے وہ لٹکا رہے اور آقا کی یاد اور ذکر و فکر میں یہ لگا رہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان مقدس نفوس کی جو خدمات ہیں ان کو ان چند لمحوں کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا. رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ میرے ان بندوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں جو دن رات میرے ذکر و فکر میں رہتے ہیں. اور وہ میرے ذکر میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ یریدون وجہ، ان کا مقصد صرف میری رضا ہے، وہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں. ان کی چاہت و خواہش صرف یہ ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا پیارا محبوب ہم سے راضی ہو جائے. بس اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد، ان کا کوئی مطمع نظر نہیں ہے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت پیر سید عبداللہ شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بزرگ کا دل دنیا کی محبت کے اندر لگا ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا. آپ کا ملفوظ گرامی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس دل کو اللہ رب یہ دیکھیں نا، جو برتن خالی نہ ہو، پہلے سے ہی پر ہو، پہلے سے ہی برتن بھرا ہوا ہو تو اس میں کوئی چیز نہیں آ سکتی. برتن میں کچھ ڈالنا ہو تو اس کو خالی کرنا پڑے گا، اس کو صاف کرنا پڑے گا. جب وہ کسی چیز کے ڈالنے کے کوئی پاک چیز، طیب چیز جو ہے وہ اس برتن میں تب سما سکتی ہے. تو اس دل کے برتن کو ہم دنیا کی محبت سے خالی کریں گے تو اس کی محبت اس میں سمائے گی، اس کے پیارے محبوب کی محبت سمائے گی. تو شیخ کامل حضرت پیر سید عبداللہ شاہ ہمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ملفوظ کہ آپ فرماتے ہیں کہ ولی کامل وہ ہے کہ جس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آ گئی. حضرت عبداللہ حرار کی خدمت میں آپ پہنچے ہیں، یہ نقشبندیوں کے عظیم ہیں شیخ کامل گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑی شہرت سن کے گیا تھا کہ بڑے اللہ کے ولی ہیں. جب آپ کے بارگاہ میں پہنچے، راستے میں آپ کے کا استبل آیا جہاں گھوڑے باندھے جاتے تھے. اس استبل کے اندر سونا چاندی لگا ہوا ہے. گھوڑوں کے باندھنے کی جو جگہ ہے وہاں یہ ٹائلیں نہیں جو آج بڑی خوبصورت سے لوگ لگاتے ہیں، نہیں، سونے چاندی کی اینٹیں وہاں لگی ہوئی ہیں. دیکھا، دل میں خیال آیا کہ یہ تو کوئی بڑا دنیا دار آدمی ہے. میں تو سن کے آیا تھا یہ بڑا اللہ کا ولی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قرب کے خزانے جو ہے وہ تقسیم کرنے والا ہے. میں تو اس لیے آیا تھا. تو وہیں کھڑے کھڑے آپ کے دل میں ایک مصرع آیا اور وہیں سے واپس چلے گئے. حضرت عبداللہ حرار کی ملاقات نہیں کی، وہیں سے واپس چلے گئے. وہ مصرع کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ نہ مردستاں کہ دنیا دوست دارد، نہ مردست آن کے دنیا دوست دارد. فرماتے ہیں کہ جو دنیا سے محبت کرے وہ ولی کامل نہیں ہو سکتا. یہ خیال آیا اور واپس لوٹ گئے. حضرت عبداللہ حرار قربان جائیں، اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہے. لوگ سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پر طعن کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. حضرت عبداللہ حرار نے اپنی بصیرت افروز نگاہوں سے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے اور اس کے دل میں یہ مصرع آیا ہے، یہ کہہ کر میرے دربار سے واپس چلا گیا ہے. آپ نے ایک خادم کو بھیجا، فرمایا جاؤ فلاں حلیے کا ایک آدمی فلاں راستے پہ جا رہا ہے، اسے ذرا پکڑ کر میرے پاس لے آؤ. مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس حاضر ہوتے ہیں. آپ نے پوچھا، حضرت عبداللہ حرار پوچھتے ہیں کہ عبد الرحمن تم آئے اور واپس کیوں چلے گئے؟ فرمایا کہ میں نے آپ کی یہ شاہانہ جو ٹھاٹ باٹ ہے اسے میں نے دیکھا اور میں دیکھ کر واپس چلا گیا. فرمایا دل میں سوچا کیا تھا؟ تو جو فرمایا ذرا بس آخری بات ہے، میں یہ گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا. میں نے اس کے بعد ایک دو جگہ اور بھی حاضری لگوانی ہے.
تو میں یہ بات آپ حضرات کی عقیدت و محبت کو، اس پیار کو جو اس عظیم خانوادے کے ساتھ ہے، اور حضرت سید عبداللہ شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس قول کو مزید اللہ والوں کے اقوال اور عمل کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے یہ واقعہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جا کر اس آپ کے بھیجے ہوئے آدمی نے مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو واپس لیا، پوچھا دل میں کیا گزری تھی، کیوں واپس چلے گئے؟ کہا یہ سوچ کر، فرمایا دل میں خیال کیا آیا تھا؟ کہا میں نے یہ کہا تھا کہ اتنی دنیا اور دنیا سے اتنا پیار کہ گھوڑوں کے استبل بھی سونے چاندی کے ہیں۔ فرمایا ذرا وہ مصرع تو پڑھو جو تمہارے دل میں آیا تھا۔ مولانا جامی علیہ رحمہ پڑھتے ہیں، نمر دستا کہ دنیا دوست دارد۔ فرمایا اب اگلا مصرع میں اس کو لگا کر شعر کو مکمل کرتا ہوں، سنیے توجہ سے۔ مولانا جامی نے کیا کہا تھا؟ نمر دستا کہ دنیا دوست دارد۔ حضرت عبداللہ حرار فرماتے ہیں سنو اب اس کو یوں مکمل کر لو، اگر دارد برائے دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد۔ فرماتے ہیں سنو مولانا جامی، اللہ والے اگر یہ دنیا ان کے پاس آتی ہے تو اپنے یار کے نام پر لٹا دیتے ہیں، اگر دارد برائے دوست دارد ان کے پاس جو آتی ہے تو یار کے نام پر لٹ جاتی ہے، ان کے دل میں دنیا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کاملین کا صدقہ، آج کی اس مبارک اور پاکیزہ محفل کا صدقہ جو ہے وہ ہم سب کی آخرت اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے، اللہ تعالیٰ اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، اور بالخصوص افغان مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی استقامت میں اور اللہ تعالیٰ ان کو رنگ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے۔ اب میں سیکرٹری صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ میرے بعد 2-3 منٹ جو ہیں وہ بچوں کو عنایت فرما دیں۔ تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں، پوٹوہاری اشعار قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے UK میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ آرٹ، ٹیلی فون 480327 اور 775721۔